رمضان کا استقبال اور اس مہینے کی برکتوں کی آمد ہر گھر میں شروع ہو چکی ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں لائے اور ہم سب کو استطاعت دے اور اس قابل بنائے کہ اس مہینے کو جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ ہم اس کا حق ادا کریں اس مہینے کا، ہم ویسے ہی ہماری ذات اس مہینے کا حق ادا کر سکے۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Home Makeup Alwasha. Hope you all are doing good. Alhamdulillah I'm also good. جی ہاں، یہ چاند رات کا ولاگ ہے، رمضان کی چاند رات۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا، آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو اس بابرکت مہینے کے چاند کی برکتوں کے ساتھ ہی اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ تو میں نے چاند رات کس طریقے سے گزاری میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے جی جیسے ہی مجھے پتہ چل گیا نا کہ کل ہے، میں نے پھر تھوڑے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ نپٹانے تھے اپنے، ظاہر سی بات ہے چاند رات تھی، رمضان کی چاند رات ایک تو ایکسائٹمنٹ لیول آپ کا الگ ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا سب سے پہلے سورہ رحمان لگا دی بھائی، LED پر، ٹی وی پر لگا دیا، موبائل پر لگا دے، اور بس میں نے وضو کیا اور اس کو سکون سے ترجمے سمیت اس کو سننا شروع کر دیا، کیونکہ سورہ رحمان کا ترجمہ نا دل کو بڑا چھوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بے شک واقعی میں یہ رمضان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان نصیب فرمایا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، بابرکت مہینہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ بس یہ اب ہم پر ہے کہ اس مہینے کے تھرو ہم اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ رکھتے ہیں اور اپنی ذات میں برکتیں کیسے ایڈ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی پھر میں نے یہ ڈیٹ بالز بنا دیے ساتھ ساتھ۔ اچھا میں نے نا سورہ رحمان لگائی تھی، بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی سورہ لگاتے ہیں نا تو اسے ایسے ہی لگا کے چھوڑ نہیں دینی ہوتی، اس کو سننا پڑتا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھ کے بہت زیادہ جو ہے نا ادب کے ساتھ اپنے قرآن کی سورہ کو ترجمے کے ساتھ سننے کی کوشش ضرور کیا کریں۔ ساتھ ساتھ میں نے ڈیٹ بالز بنا دیے، سمپل کھجورے لیے اور اس میں نا کاجو اور بادام، ڈرائی فروٹس آپ جو بھی مکس کرنا چاہتے ہیں اس کو جیسے مرضی آپ، لیکن میں نے اتنا ہیوی نہیں رکھا تو میں نے رات کو ہی نا ڈیٹ بالز یہ میں فریش ہی بنا کے میں نے رکھ دی۔ میں نے کہا چلو صبح سحری ٹائم بھی کھائی جائیں گی، سحری ٹائم آپ اس طریقے سے، میں نے صرف کھجوریں لی ہیں اور بس ان کو نا میں نے، اور بادام اور اخروٹ، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، میرے گھر میں صرف یہی چیزیں پڑی تھیں۔ تو میں نے کہا صبح نا یہ انرجی بال بڑا اچھا ہوتا ہے، سحری کے بعد آپ نا روٹی کے بعد کھا لیں نا اور اس کے بعد دودھ پی لیں تو آپ بڑا فریش فیل کرتے ہیں، انرجیٹک فیل کرتے ہیں پورے دن میں۔ تو میں نے اس لیے سحری کے لیے نا بنا کے رکھ دی، اور یہ ایک سے زیادہ نہیں کھائی جاتی، تو میں نے نا یہ رات کو ہی نا شام میں یہ بنا کر رکھ دیں، اور میں نے کہا چلو اب مجھے صبح سحری ٹائم نہیں بنانی پڑیں گی۔ اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے کام تھے، کیونکہ پہلے سے ہی رمضان سیریز میں نے آپ کو بتایا ہم ساری تیاریاں تو کر چکے ہیں، لیکن چاند رات پہ پھر میں نے سوچا گھر بھی ویلکم بھائی، رمضان کا استقبال کوئی میں کہہ رہی ہوں سونے طریقے نال تے کریے پھر میں نے نا یہ دیکھے ڈائننگ ٹیبل کا میک اوور کیا، یہ بھی اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ جو میں نے مون اندر کے لیے بنایا ہوا تھا نا، تو وہی مون نا میں نے کہا چلو اس کو نا ابھی سحری ٹائم کے لیے نا باہر ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں، پھر اس کو اندر رکھ دوں گی۔ یہ کینڈل میرے پاس ایک پڑی ہوئی تھی، تو میں نے نا اس کو نا اس طریقے سے، میرے پاس یہ کینڈل سٹینڈ پڑا تھا، اب اتنی زیادہ کینڈلز نہیں تھی، پھر میں نے ایک ہی رکھ دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، اپنی سادگی میں اپنے بجٹ میں رہ کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم خوش کر سکتے ہیں، اور اللہ کو یہ سادگی بڑی پسند آتی ہے۔ کوئی میں نے آپ کو نہیں کہا مہنگے مہنگے تسی برانڈاں تے پہنچ کے اپنے کار واسطے چیزاں لا کے تے کار سجانا ہے، ڈیکوریشن کرنی ہے، یہ نہیں میں آپ کو سکھا رہی۔ سمپل میں نے دیکھی یہ مون کیسے بنایا، میں نے وہ جو آپ کی وہ ہوتا ہے، آپ کسی وہ کارڈ بورڈ کا بھی بنا سکتے ہیں، میں نے وہ جو کیک کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ٹرے کہتے ہیں اس کو آئی گیس، ہاں، تو اس کا نا میں نے بنا دیا۔ پھر اچھا وہاں وہ کلپ تو میں نے آپ کو بات کا، پھر اس سے پہلے جب میں نے یہ ساری ڈیکور کیا نا، ابھی سارا دکھاؤں گی اسی ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے میں نے کہا ڈائننگ ٹیبل نا اچھے طریقے سے کلین کر لیتی ہوں، اور پھر اس کے اوپر نا جو ہے نا اس کا میک اوور کرتی ہوں، اس کے اوپر چیزیں رکھتی ہوں تاکہ جب صبح سحری کھائیں نا ہم ڈائننگ پہ بیٹھ کے، تو پھر بس سحری اور افطاری، اور سحری میں نا انسان زیادہ ایموشنل ہوا ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا نا سجاتے ہیں ڈائننگ ٹیبل کو، تو بس پھر میرے پاس جو بھی چیزیں گھر میں ہی پڑی ہوئی تھیں میں نے اس طریقے سے ہی چیزیں رکھ دیں۔ یہاں سے میں نے چیزیں پہلے ساری ایکسٹرا اٹھائیں، اور پھر میں نے بس یہ کینڈل اسٹینڈ یہاں پہ ایک یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھ دیا کہ خوبصورت لگے گا، اور لائٹنگ ویسے بھی اچھی لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نا آپ کو بڑا خوبصورتی سے آپ اس چیزوں کو لے کر چلیں نا، تو میں کہتی ہوں بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر میں نے یہ جارس رکھ لی ہیں، باؤلس رکھ لی ہیں، میں نے کیوں رکھے ہیں کیونکہ اس میں نے سوچا میں ساری ایک باؤل میں نا کھجوریں ایڈ کر دیتی ہوں، اور ایک میں نا ڈائننگ ٹیبل پہ میری عادت ہے ہمیشہ سے میں چیزیں زیادہ سے زیادہ سیٹ کر کے رکھتی ہوں تاکہ مجھے سحری اور افطاری ٹائم پینک نہ ہونا پڑے۔ اور میں کہتی ہوں اس مہینے میں تو میں بس اتنی ایموشنل ہوئی ہوں نا، اللہ تعالیٰ بس برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور میں کہتی ہوں بس جتنا ہو سکتا ہے نا اپنی ذات
کی خوشیوں کے لیے لاسٹ ٹائم میں نے اپنی ذات کی بات کی تھی نا، تو میں نے ذات کی خوشیوں کی ایک ہی تو کنجی ہے، وہ ہے دل کا سکون. اور دل کا سکون ایک ہی چیز سے ملتا ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن سے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن آتا ہے آپ کی خالص نیت سے اور خالص پن سے اور اللہ کی عبادتیں کر کے، اللہ کو منوا کر. تو بس یہ چیزیں ہیں. اور میں ویسے بھی یہ سمجھتی ہوں وہ تو سونا رب ہے، 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے بھائی. وہ تو بس اس انتظار میں ہے کہ ہے کوئی معافی طلب کی راہ میں، تم آنسو بہا کر تو دیکھو، وہ تھام لے گا تمہیں اپنی رحمتوں سے. سبحان اللہ. اچھا لاسٹ ٹائم بھی مجھ سے پوچھا گیا تھا، یہ میرے اپنے اشعار ہوتے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں. انشاءاللہ رمضان میں بڑی مزے مزے کی ویڈیوز آنے والی ہیں بھائی. اپنی پوئٹری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس بار. ہوم میکر پلوشہ آپ سے اپنی قلم کی طاقت جو ہے وہ شیئر کرے گی. اور جن کے پاس قلم کی طاقت ہوتی ہے، میں بلکہ اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی، قلم کی طاقت دینے والا بھی وہ سونا رب ہے، اسی کی ذات ہے. میری اتنی اوقات نہیں، میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی ویلیو نہیں میری. بس اس سونے رب ایک طاقت دی ہوئی ہے جو میرے نزدیک بہت بڑی طاقت ہے، شاید وہ کسی کے نزدیک ہو نہ ہو. کہتے ہیں نا اللہ سونا اگر آپ کو ایک چھوٹی سی بھی نعمت سے نواز دینا، وہ بھی آپ کے لیے بڑی انمول ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے دی گئی نعمت ہوتی ہے، وہ کسی انسان کی طرف سے گفٹڈ نہیں ہوتی. ہمیں تو یہاں پہ بونس مل جائے ہم اتنا خوش ہوتے ہیں، تو یہ تو ہمارے رب کی طرف سے ہمیں بونس ملا ہے. تو بس سمجھ جائیں اللہ نے مجھے یہ بونس دیا ہوا ہے اپنے قلم کی طاقت کو، اور میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور انشاءاللہ میں نے اور پوئمز اس رمضان میں سوچا ہے، اور ٹائٹلز سوچے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر میں نے اور پوئٹری کرنی ہے، کیونکہ نا لاسٹ رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ملا تھا، لیکن اس رمضان میں نے اپنا شیڈیول بنا لیا ہے کہ نہیں، اپنی پوئٹری کو اور سے زیادہ نکھارنا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں میں نے لاسٹ ٹائم نا مون کے اوپر لائٹ نہیں، میرے پاس یہ لائٹ تھی، تو میں نے کیا کیا اس بار مون کے اوپر نا اسٹک کر دی اس طریقے سے نا. تو یہ دیکھیں مون بھی گتے کا بنا ہوا ہے. یہ دیکھو یار چاند، کوئی باہر سے میں کوئی چیز نہیں لے کر آئی. میرا سمجھانے کا پرپس یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی صرف محنت دیکھتا ہے، آپ کی خالص نیت دیکھتا ہے. خالص نیت سے کی گئی اتنی سی نیکی بھی نا، چھوٹی سی چیز بھی اللہ کو بڑی پسند آتی ہے، ریدر دین کہ آپ اپنی چادر سے اوپر چڑھ کے کام کر لو، لیکن وہ کیا فائدہ کہ آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہو. تو یہ دیکھو میں نے اسی لیے آپ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. اس نو ڈاؤٹ میں بھی اگر بڑی بڑی ہیوی چیزیں لا کے رکھتی، میرے ویوز بہت اچھے آتے، لیکن مجھے ویوز سے زیادہ نا اپنے اللہ سے اجر کی امید زیادہ ہے کہ میرا اللہ جب یہ چیزیں میری دیکھے گا نا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری محنت دیکھیں گے تو مجھے اس کا اجر ضرور دیں گے. اور الحمدللہ مل بھی رہا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے کمنٹ سے. آپ لوگ اتنے خوبصورت کمنٹ کرتے ہو نا، بہت شکریہ میری شیرنیوں. بس جلدی سے جاؤ چینل کو لائک کر دو، شیئر کر دو، کمنٹ کر دو، سبسکرائب کا بٹن بھی کلک کرنا. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں کہتی ہوں میری محنت رنگ لا رہی ہے الحمدللہ، انشاءاللہ لاتی رہے گی. کہ جو میں آپ کو جس چیز کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں کہ اپنی چادر میں رہ کر، دیکھو میں یوٹیوبر کہلاتی ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کی نظر میں. اور یوٹیوبر جب انسان بن جاتا ہے اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ جب تک ہم مہنگی چیزیں نہیں دکھائیں گے، ہم مہنگے کام نہیں کریں گے، ہم فیمس نہیں ہو سکتے. تو یہ سوچ غلط ہے. کوئی بھی عام عورت گھر کی ہی یوٹیوب چینل کریٹ کرے، اپنی سادگی دکھائے، اپنی میانہ روی دکھائے، اپنی چادر سے ہٹ کے نہیں جانا، کیونکہ ہمارا بیسک پرپز ہے اپنے اللہ کو ہم نے دکھانا ہی ہے چیزیں، اپنی اللہ کو اپنی محنت شو کرنی ہے ریدر دین لوگوں کو، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دل موڑے گا ہماری طرف. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ آیت میرے دل کے بہت قریب ہے، بہت زیادہ. اچھا جی یہاں پہ پھر میں نے جلدی سے ڈائننگ ٹیبل کا میک اوور کر لیا. اس کے بعد جی پھر میں نے نا اچھا قیمہ ہم نے بنایا ہوا تھا دوپہر میں، اور بیف کا نا سالن تھا. تو نا ہمارے گھر میں کچھ ممبرس نہیں کھا رہے تھے، تو میں نے ان کے لیے نا پھر آلو، میں نے خود بھی بڑے مزے سے سحری ٹائم نا ایسے ہلکا پھلکا سالن زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. تو میں نے کیا کیا، یہ جو آلو کی کڑائی ہے نا یہ بنا لیا. اچھا یہ بڑی مزے کی جھٹپٹ سٹائل میں بن جاتی ہے. کبھی بھی آپ کو لگے نا سحری ٹائم کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، تو آپ یہ جھٹپٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں آلو. اچھا یہ میں نے شام کو بنائی تھی، سحری ٹائم نہیں بنائی، بنا کے رکھ دی. آلو لیے، اس میں اس کو فرائی کیا زیرہ ڈال کے بس، اور ٹماٹروں کو اس طریقے سے کٹ کرنا ہے آپ نے، اور اچھی طریقے سے اس کی بھنائی کر کے ہری مرچیں ڈال دیں، لال مرچ کٹی ہوئی، نمک، ہلدی، سوکھا دھنیا، اور اس کو بس آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے. یہ اتنے مزیدار ٹیسٹی بنتے ہیں نا، بلیو می آپ کو مزہ آ جائے گا، چس آ جائے گی اس کو کھانے کے بعد. تو نا ایسی لائٹ ریسیپیز نا سحری میں بہت مزے کی لگتی ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اور اب بھی آپ کو اسی ویڈیو میں چاند کا بھی نظارہ کراؤں گی. مجھے امید ہے کہ ساری بہنیں ہی چاند دیکھنے کے لیے اوپر چھت پہ گئی ہوں گی، اپنے ٹیرس میں ضرور کھڑی ہوتی ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہی ہے چاند دیکھنے کی دعا ہے، اور رمضان کی دعائیں ہیں، دعاؤں کا کثرت سے آپ نے پڑھتے جانا ہے اس مہینے میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کروں گی. پھر ساتھ ہی یہ نا کارنر جو تھا نا انٹرنس کارنر، پھر میں نے اس کو بھی ڈیکوریٹ تھوڑا سا کر لیا. یہ پلانٹر میرا باہر پڑا تھا، میں اس کو اندر لے آئی، اس کے اوپر میں نے لائٹنگ لگا دی.
مجھے یہ ہوتا ہے کہ دیکھو گھر میں چھوٹے سے چھوٹا ایونٹ ہو ہم گھر کو کتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، تو یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، جس طریقے سے ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں نا، اس طرح آپ نے اپنی روح کو بھی ڈیکوریٹ کرنا ہے. آج بڑا امپورٹنٹ میسج دے رہی ہوں، اپنی روح کو سنوارنا ہے جیسے آپ اپنے گھر کو سنوارتے ہیں. یقین کریں گھر کو سنوارنے سے گھر جنت بنتا ہے نا، تو روح کو سنوارنے سے آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں ڈالنا شروع کر دیں گے، اور جب انسان کی زندگی میں برکتیں ایڈ ہوتی ہیں نا، اپنے آپ دل کا سکون آ جاتا ہے. اور جب دل کا سکون آتا ہے تو پھر تو میں کہتی ہوں وہ سب سے بڑی جنت ہے ہمارے لیے اس جہاں میں. یقین جانیں دل کا سکون اس دنیا کی جنت ہے، یہ خرید لیں آپ. میں کہتی ہوں اپنی پلوشا آپی کو آپ دعائیں دیں گے تو وہ کہاں سے آئے گی؟ اپنی نیت خالص کر لیں، لوگوں کے ساتھ اپنے رویے ٹھیک کر لیں، اپنی منافقت چھوڑ دیں اور اللہ کے ساتھ اپنا اسٹرانگ کنیکشن کر دیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں. وہ اپنے بندوں کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے کسی کا دل نہ دکھایا کریں پلیز، میری ریکویسٹ ہے. اور اس رمضان میں اگر کوئی بھی برائی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ دیکھیں یہ دعا بک ہر گھر میں ہوتی ہوگی، اس میں نا رمضان کے مہینے کے وظائف لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، کچھ دعائیں لکھی ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا پڑھتی ہیں، تو میں اس بک کے تھرو پڑھتی ہوں جو بھی پڑھتی ہوں. انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ دیکھیں یہ پریئر کارنر تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا، آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا، بہت شکریہ. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اپنی جو ہے نا عشاء کے وقت میں اس میں جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھ کے، اور پھر یہ دیکھیں اچھا یہ قرآن پاک دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ مکہ مدینہ سے میں لے کر آئی تھی، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایک بڑی چیز امپورٹنٹ بتا رہی ہوں، میں نے کیوں نکالا ہے کیونکہ نا آپ کے گھر میں کوئی بھی قرآن پاک ہے، ہم گھروں میں بہت زیادہ قرآن پاک رکھتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ گھر میں اتنے افراد نہیں ہوتے. یقین جانے بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہی ہوں، گھر میں جو بھی چیز آپ کے قرآن پاک پڑھی ہے اس کو ضرور پڑھیں. اب یہ قرآن اتنا پڑھا نہیں جاتا تھا، یہ کیونکہ بہت باریک لکھ ہے، اور ہمارے گھر میں کچھ فیملی ممبرس کی اتنی اچھی آئی سائٹ نہیں ہے. الحمدللہ میری ہے، تو میں نے نا اس رمضان میں یہ شروع کر دی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھوں گی کیونکہ میرا اپنی بھی سورج زیادہ ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس قرآن کو بھی ہم پڑھیں گے کیونکہ قرآن پاک آپ نے اگر گھر میں کوئی بھی رکھا ہے نا، اگر وہ فیملی ممبر نہیں بھی ایک پڑھ لیا، آپ دوسرے کو پکڑ لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ مسجد میں دے دیں یا کسی کو اور کو دے دیں تاکہ وہ پڑھے اور آپ کو ثواب ملے، کیونکہ گھر میں وہ چیزیں رکھنی ہیں جن کو آپ نے یوز کرنا ہے، جن کو آپ نے پڑھنا ہے. قرآن کا مطلب ہے اس کو نکال کے پڑھنا ہے، آپ نے اس کی آیتوں کو سمجھ کے پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. میرے یقین جانے میں جو چیز اپنے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، جو چیز فیل کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں اگر میرا بھلا ہو رہا ہے نا، میرے اندر یہ پازیٹیوٹی آئی ہے اس چیز کے تھرو، تو میری بہنوں کے اندر بھی چلا جائے. اور اگر چلی جائے گی نا کہیں تو، اور کوئی بھی انسان میری وجہ سے، میری موٹیویشنل، میرے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی بات سے اگر وہ ہو گیا نا، اس کے دل کو ایسے ٹھا کر کے وج گئی نا گال، تو پھر مجھے اس جہاں میں بھی میرا سونا رب مجھے اجر دے گا، اور مجھے اس جہاں میں بھی چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور میری فیملی کو اور میرے بچے کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرمائے. یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، آپ سب نے اپنی زندگی میں شامل کر لینی ہے کہ ہمیں اس جہاں میں بھی کامیاب کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس جہاں میں بھی کامیاب کرے. بس آپ لوگوں نے میرے لیے بھی خاص و خاص دعائیں کرنی ہیں اس رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے. اور یہاں پہ میں ساری وہ دعائیں جو ہے نا انشاءاللہ اس کو میں نا سیپریٹ لکھوں گی آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی اگلی ویڈیوز میں، دیکھوں گی پھر کس طریقے سے کیسے ویڈیوز میں جو ہے کنوے کرتی ہوں آپ لوگوں کو پر. تو یہ دعا ڈائری، اس میں ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سارے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ کن کن جگہوں پہ. پھر یہ کر کے نا چلو جی یہاں پہ جو تھا میں نے کہا چاند کا سین ریکارڈ کیا، میں چاند دیکھنے کے لیے اوپر پہنچ گئی، اور یہ دیکھیں محمد کو بھی اوپر لے گئی. اچھا میں لاسٹ ٹائم بھی شام کو اوپر گئی، آپ لوگوں نے کہا جی بچوں کو، کسی ایک کمنٹ آیا تھا بچوں کو شام کے ٹائم اوپر نہیں لے کے جاتے. بھائی میں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، تو میں تو جب بھی چھت پہ جاتی ہوں نا یقین کریں مجھے ڈر نہیں لگتا، بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں جیسے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہوں. پتہ نہیں میری الگ ہی فیلنگ ہے، کیونکہ انسان وہ ڈرتا ہے جو، میں کہتی ہوں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے آپ کی. کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور سب سے بڑا جو ہمارا مددگار ہے وہ ہے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. کوئی اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے کوئی آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. اس لیے مجھے ان چیزوں سے وغیرہ وغیرہ ایکسٹرا سے کوئی ڈر نہیں لگتا الحمدللہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہر چیز کو ختم کرنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ ہے رب کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اس وجہ سے بھئی میں تو بڑا درلے سے اوپر جاتی ہوں کیونکہ ہر چیز دیکھو نا، ہر چیز اس نے جو دوسری مخلوق کے ہیں وہ بھی اس کے قبضے میں ہی ہیں، اللہ کے قبضے میں ہی ہر چیز ہے نا، اس جہاں کی بھی اور اس جہاں کی بھی. تو پھر ڈر کس کا؟ اگر کچھ ہوگا بھی غلط ہمارے ساتھ، یا کچھ اگر ہمارے ساتھ ہمیں لگا کہ اس آزمائش میں ہم ڈالیں، تو وہ آزمائشیں بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا. تو بس اللہ کو آپ نے ہر کام میں کہنا ہے شکر الحمدللہ، اور چاند دیکھ کر دعا ضرور مانگی ہوگی سب نے، اور نہیں مانگی تو ابھی بھی وہ برکتوں والا دن
دن ہے ہمارے پاس، دعا ضرور مانگا کریں. آج بھی رات کو چاند نظر آئے گا، چاند دیکھ کے اپنے دعا اپنی نصیب کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی ممبرس کے لیے اور اپنے ملک کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں لائے. بس یہ چھوٹی سی میری ویڈیو تھی چاند رات کی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ اور آئیں گی رمضان میں، کیونکہ آپ لوگوں کا اتنا پیار، اتنا سپورٹ آپ لوگ کرتے ہو. بہت شکریہ میری پیاری بہنوں. بس میری کوشش یہ ہوگی کہ میری بہنوں کا زیادہ سے زیادہ میں اپنی ویڈیوز کے تھرو جو ہے نا فائدہ کر سکوں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں، مجھے اس کا فائدہ دے، کیونکہ مجھے اپنے رب سے چاہیے ہی نا. تو امید کرتی ہو دیکھیں محمد کی حرکتیں دیکھیں، وہ بھی چاند کو کر رہا ہے سلام کر رہا ہے، ہائے کر رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. میں اسے کہہ رہی ہوں وہ دیکھو جی. تو اس کو میں بھی چاند دکھا رہی تھی، مون دکھا رہی تھی، اور ساتھ ہی اس کو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھوائے کہ آپ دعا کرو. تو بس وہ بچہ ہے نا، جو بھی اس کے دل میں ہوگا، اللہ تو میں کہتی ہوں ساتویں خانے میں بھی چھپی چیز جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، جان لیتا ہے. تو بس میں نے محمد کو کہا دعا کریں، پھر اس ساتھ ساتھ اپنی دعائیں بولتی گئی. اسے کہا میں نے آمین بولو، آمین بولو، اور وہ آمین کرتا گیا. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے بچوں کو انوالو رکھنا ہے، اپنے بچوں کو اپنے دین کے ساتھ ہم نے بچپن سے ہی کنیکٹڈ رکھنا ہے، تاکہ جو ہے ہمیں اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی اجر ملے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ اتنا پیار، اتنا سپورٹ کرنے کے لیے. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.